بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 8ویں فصل ہے، باب الربا، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مکیلی اور موزونی چیزوں کے بارے میں سود کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا فالعلۃ فیہ الکیل مع الجنس او الوزن مع الجنس فاذا بیع المکیل بجنسہ او الموزون بجنسہ مثلا بمثل جاز البیع وان تفاضل لم يجوز ولا يجوز بيع الجيد بالردي مما فيه الربا الا مثلا بمثل واذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء واذا وجد حرم التفاضل والنساء واذا وجد احدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء۔ ترجمہ دیکھ لیں، ربا حرام ہے ہر مکیلی اور موزونی چیز کا جبکہ اس کو بیچے جائے اسی کے جنس کے ساتھ اضافے کے ساتھ، اور علت اس میں کیل مال جنس ہے یا پھر وزن مال جنس ہے۔ اور جب بیچا جائے مکیلی چیز کو اسی کے جنس کے ساتھ یا موزونی چیز کو اسی کے جنس کے ساتھ مثلاً بمثل برابر سرابر تو بیع جائز ہے، اور اگر اضافہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور جائز نہیں ہے عمدہ کی بیع ردی کے ساتھ اس چیز میں جو کہ اشیاء ربویہ میں سے ہوں مگر برابر سرابر، اور جب دونوں وصف معدوم ہوں یعنی جنس اور وہ معنی جس کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے تو پھر اضافہ بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے، اور جب یہ پائے جائیں دونوں وصف تو پھر اضافہ بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے، اور جب پائے جائیں ان دونوں میں سے ایک اور دوسرا نہ پایا جائے تو پھر اضافہ تو حلال ہے لیکن ادھار حرام ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ باب الربا کی جو سابقہ ابواب ہے ان کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ دیکھیں، ماقبل میں ان بیوع کا ذکر تھا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس باب میں ان بیوع کا بیان ہوگا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مناسبت بھی ہے، کیونکہ گزشتہ باب کے اندر ہم نے بیع مرابحہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں وہ اضافہ اور وہ نفع ہے جو کہ جائز ہے، اسی کی مناسبت سے یہاں پر وہ اضافہ اور وہ نفع بیان کریں گے جو کہ جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ربا کا لغوی معنی کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اضافے کو، زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی اگر کہیں تو ربا اس مالی زیادتی کا نام ہے جو عوض سے خالی ہو، اس اضافے کو، اس زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ربا حرام ہے ہر مکیلی چیز میں اور ہر موزونی چیز میں جبکہ اس کو بیچا جائے اسی کی جنس کے ساتھ اضافے کے ساتھ۔ علت جو ہے اس کے اندر کیل مال جنس ہے۔ دیکھیں، ربا یہ تو حرام ہے، یہ تو ثابت ہوتا ہے، لیکن ربا کی علت کیا ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حنفیہ نے جو ربا کے بارے میں حدیث ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، اس میں کل 6 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ حنفیہ نے ان 6 چیزوں میں جب غور کیا تو علت کیا نکالی ہے؟ علت نکالی ہے قدر مال جنس، کیونکہ جب آپ اس حدیث میں غور کریں گے نا تو اس میں واضح طور پر جنس کو جنس کے بدلے میں ناجائز کہا گیا ہے جبکہ اضافے کے ساتھ وہ چیز آ رہی ہو۔ قدر کیسے نکالا ہے حنفیہ نے علت؟ قدر حنفیہ نے اس اعتبار سے علت نکالی ہے کیونکہ وہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے جو 4 چیزیں ہیں ان کو کیل کر کے بیچا جاتا تھا۔ ان میں سے گندم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے، اور تیسرے نمبر پر کھجور ہے، اور چوتھے نمبر پر نمک ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی تھی جس کو کیل کر کے بیچا جاتا تھا یا خریدا جاتا تھا، اور 2 چیزیں ایسی تھی جن کے اندر وزن پایا جاتا ہے، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے سونا اور چاندی۔ تو لہذا قدر کہتے ہیں، ایک قدر کے اندر آتا ہے کیل اور دوسرا قدر کے اندر آتا ہے وزن۔ تو حنفیہ نے علت یہ نکالی ہے قدر مال جنس، یعنی کیلی چیز ہو اس کو اگر آپ اسی کے مثل، اسی کے ہم جنس دوسری کیلی چیز کے ساتھ بیچیں گے تو آپ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، اضافہ کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی ہے جس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہو، جیسا کہ آج کل کے اعتبار سے گندم ہے، اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، تو لہذا اس کو بھی اگر آپ نے اسی کی مثل کے ساتھ بیچنا ہے تو وزن بھی برابر ہونا چاہیے، وزن اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر وزن اضافہ ہوگا تو چونکہ یہاں پہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، وزن جنس کے ساتھ پایا جا رہا ہے، لہذا جو اضافہ ہوگا وہ اضافہ سود کہلائے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ ربا حرام ہے ہر مکیلی چیز میں اور ہر موزونی چیز میں۔ کب حرام ہوگا؟ جبکہ اس کو اسی کی جنس کے ساتھ بیچا جائے، یہ ایک شرط ہوگی، اور متفاضلہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ اضافے کے ساتھ بیچا جائے۔ اگر اضافہ نہیں ہے، برابر سرابر ہے، تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا بلکہ یہ حلال ہوگا۔ تو علت کیا نکلے گی؟ علت بتا رہے حنفیہ نے جو علت نکالی ہے وہ ہے کیل جنس کے ساتھ یا پھر وزن جنس کے ساتھ۔ تو کیل مال جنس اور وزن مال جنس، ان کو خلاصے کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہے قدر مال جنس۔
فَإِذَا بِيَ الْمَكِيلُ بِجِنْسِهِ، جب مکیلی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے میں بیچا جائے یا موزونی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے میں بیچا جائے، مثلاً بمثلاً برابر سرابر، مثال کے طور پہ 1 کلو گندم ہے تو اس 1 کلو گندم کو 1 کلو گندم کے بدلے میں آپ فروخت کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دونوں طرف ہم جنس ہے، تو جنس کو جنس کے بدلے میں جب آپ بیچ رہے ہیں اور برابر سرابر بیچ رہے ہیں تو پھر یہ جائز ہے، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں مثلاً بمثلاً برابر سرابر بیچی ہے تو بے جائز ہوگی۔ وَإِن تَفَاضَلَ، اور اگر اضافہ ہوگا، مطلب 1 کلو گندم ہے وہ ردی ہے، مطلب کم کوالٹی کی ہے، دوسری طرف جو 1 کلو گندم ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جو کم کوالٹی والی گندم ہے وہ میں 1.25 کلو لوں گا، تب میں تمہیں اچھی کوالٹی والی 1 کلو گندم دوں گا۔ تو اگر آپ اضافے کی بات کریں گے کہ ایک جو عوض ہے وہ زائد ہو، دوسرا عوض کم ہو، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ جائز کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر علت پائی جا رہی ہے قدر مال جنس، یعنی وزن ہے اور ساتھ ساتھ ہم جنس بھی پایا جا رہا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِّيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ، اور جائز نہیں ہے جید عمدہ کی بیع کرنا ردی چیز کے بدلے میں جس میں ربا سود پایا جاتا ہو، مگر یہ کہ مثلاً بمثلاً، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہوں، قدر مال جنس، چاہے ایک طرف عمدہ ہو دوسری طرف ردی کوالٹی کی ہو، لیکن برابر سرابر اس کو بیچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ کمی زیادتی کے ساتھ بیچیں گے تو پھر یہ سود کے اندر داخل ہوگا اور یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب دو وصف معدوم ہو، یعنی جنس اور وہ معنی جس کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو تفاضل اور نسا دونوں حلال ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پہلے دو وصف سمجھ لیں، ایک وصف ہے جنس اور دوسرا وصف کون سا ہے؟ جس کو اس جنس کے ساتھ ملایا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں قدر۔ اب قدر کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہے اس میں مکیلی اور دوسری ہے اس میں موزونی چیز۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسی چیز کا سودا ہو رہا ہے جو نہ مکیلی میں ہے نہ موزونی میں ہے۔ مثال کے طور پہ 1 درجن کیلے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو کیلے ہیں نہ تو ان کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے نہ ہی ان کو وزن کر کے دیا جاتا ہے، اور اس 1 درجن کیلے کو آپ یہ سمجھیں کہ 7 تھان ہیں کپڑوں کے، ان کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں جنس بھی ایک نہیں ہے، اس طرف کیلے ہے دوسری طرف تھان ہے، تو جنس بھی الگ الگ ہے، یا تو کیلے کی بیع کیلوں کے بدلے میں ہوتی ہے، کپڑوں کی بیع کپڑوں کے بدلے میں ہوتی ہے، تو ہم نے کہنا تھا جنس ایک ہے۔ یہاں پر جنس بھی ایک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نہ یہ مکیلی ہے نہ یہ موزونی ہے، کیلے بھی مکیلی موزونی میں سے نہیں ہے، تھان بھی مکیلی موزونی میں سے نہیں ہے، تو لہذا آپ اس کے اندر تفاضل بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ 12 کیلوں کی بیع آپ 7 تھان کے بدلے میں کریں، کیلے زیادہ ہیں کپڑے کم ہیں، یا اسی طریقے سے آپ ایسے کریں 12 تھان کی بیع آپ 8 کیلوں کے بدلے میں کر دیں، تو تب بھی جائز ہے۔ تو کمی زیادتی جائز ہے یہ، اور اسی طریقے سے ادھار بھی جائز ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی 1 درجن کیلے مجھ سے ابھی لے لیں اور اس کے بدلے میں جو 12 تھان کپڑوں کے ہیں اس کا 1 مہینے کا ٹائم کر لیں، تو ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے کپڑے آپ فوراً دے دیں، لیکن جو اس کے بدلے میں کیلے دیے جا رہے ہیں اس کا آپ کچھ مہینوں کا ٹائم کر لیں، تو تب بھی درست ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جب دونوں وصف معدوم ہوں، کیونکہ جب یہ دونوں وصف پائے جائیں گے تو پھر نہ تو آپ ادھار کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ادھار کریں گے یا کمی بیشی کریں گے تو پھر یہ ربا یعنی سود بن جائے گا۔ جب دونوں وصف ہی معدوم ہو، جنس یہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے اور جنس کے ساتھ وہ معنی جو اس کے ساتھ ملایا گیا، وہ کون سا معنی ملایا گیا؟ وہ قدر والا معنی ملایا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حل تفاضل والنسا، تو کمی زیادتی یہ بھی جائز ہوگی اور نسا یعنی ادھار کرنا یہ بھی جائز ہوگا۔ اس کو نسا پڑھنا ہے، اس کو نسا نہیں پڑھنا۔ وَإِذَا وُجِدَ حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَا، اور جب دونوں وصف پائے جائیں، یعنی جنس یہ بھی پایا جا رہا ہے اور قدر یہ بھی پایا جا رہا ہے، تو پھر نہ تو آپ کمی زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ادھار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 کلو گندم، اس کو آپ بیچ رہے ہیں 8 کلو گندم کے بدلے میں۔ اب یہ دیکھیں جنس ایک ہے، جو یہاں پر گندم ہے وہ نیچے بھی گندم ہے، جنس ایک ہے اور یہ قدر میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ دونوں مکیلی ہیں یا دونوں موزونی، آج تو وزن کے اعتبار سے آج کل بیچی جاتی ہے، تو دونوں موزونی ہیں۔ تو جب دونوں وصف پائے جا رہے ہیں تو آپ ادھار نہیں کر سکتے کہ یہ 5 کلو گندم آپ مجھ سے ابھی لے لیں، جو اس کے بدلے میں 8 کلو گندم ہے وہ آپ کو 1 مہینے بعد ملے گی، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ کمی ہے نا، کمی زیادتی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ 5 کلو کی بیع 8 کلو کے بدلے میں نہیں ہو سکتی، یا تو دونوں 8 کلو ہوں یا دونوں 5 کلو ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کہ کوئی ایک ان میں سے اچھی کوالٹی کی ہے دوسری اس میں سے ہلکی کوالٹی کی ہے، کوالٹی جیسی مرضی ہو، کیونکہ کوالٹی وصف ہے، تو لہذا جب بھی ان کی بیع ایک دوسرے کے بدلے میں ہوگی تو دونوں وصف پائے جا رہے ہیں، تو دونوں کا برابر سرابر بیچنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور ادھار بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا وُجِدَ، جب دونوں وصف پائے جائیں، حرم التفاضل والنسا، تو پھر تفاضل کمی زیادتی اضافے کے ساتھ بیچنا یہ بھی حرام ہے، نسا اور ادھار بیچنا یہ بھی حرام ہے۔
وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَدِمَ الْآخَرُ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَا، اور جب ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے تو پھر تفاضل تو جائز ہے لیکن نسا حرام ہے۔ آخری مسئلہ دیکھ لیں، ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے۔ اب مثال کے طور پر گندم کی بیع ہو رہی ہے چاول کے بدلے میں، گندم کو آپ نے چاول کے بدلے میں بیچا، چاول کو آپ نے گندم کے بدلے میں بیچا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو جنس ہے جنس ایک نہیں ہے، گندم الگ جنس ہے چاول الگ جنس ہے، تو جنس تو ایک نہیں ہے لیکن قدر ایک ہے کیونکہ دونوں یہ موزونی میں آ رہے ہیں، تو ایک وصف پایا جا رہا ہے دوسرا وصف نہیں پایا جا رہا ہے، تو آپ کمی زیادتی کے ساتھ تو بیچ سکتے ہیں کہ آپ 5 کلو گندم کی بیع کر دیں 8 کلو چاول کے بدلے میں، یا اسی طریقے سے آپ 5 کلو چاول کی بیع کر دیں 10 کلو گندم کے بدلے میں۔ کمی زیادتی کے ساتھ تو آپ فروخت کر سکتے ہیں لیکن آپ ادھار نہیں کر سکتے کہ 10 کلو گندم یہ آپ بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو آپ نے چاول لینے ہیں وہ اس کا آپ 1 مہینے کا ٹائم کر لیں کہ چاول آپ کو 1 مہینے بعد ملیں گے، ایسا نہیں کر سکتے، ادھار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا، جب یہ جو دو وصف ہیں جنس اور اسی کے ساتھ ساتھ قدر، ان دونوں میں سے ایک پایا جائے اور دوسرا معدوم ہو تو پھر تفاضل کمی زیادتی تو جائز ہے لیکن جو نسا ادھار ہے یہ حرام ہے۔